زمین انسان خریدتا ہے، اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ مکان بنائے گا۔ مقصود کیا ہے؟ کھیتی باڑی کرے گا۔ مقصود کیا ہے؟ شاپنگ پلازا بنائے گا۔ تو بیوی بھی بمنزل زمین ہوتی ہے، اور آدمی بمنزل زارع زرع کرتا ہے، اس لیے مزرعہ قرار دیا۔ فاتو حرثکم، اپنی کھیتیوں میں آؤ، کھیتی قرار دیا۔ کیا انسانوں کی نسل، انسانوں کی فصل پیدا ہو، ان میں حافظ ہوں، مجاہد ہوں، عالم ہوں، اللہ والے ہوں، سخی ہوں، یعنی تمام خیر کی صفات والے لوگ اسی سے پیدا ہوں۔ یہ نہ ہو سلسلہ تو انسانیت رک جائے۔ اور اس سلسلے کی ترویج کے لیے دیکھو، کھیتی باڑی جو ہوتی ہے، جو دوسرے جانور ہیں، ان جانوروں میں مذکر مؤنث کی انٹریکشن کے لیے ایک خاص مدت ہوتی ہے، بس اس مدت میں وہ آپس میں انٹریکشن رکھتے اور ملتے ہیں، اور وہ اپنا پیدا کر دیتے ہیں۔ بس چڑیا ہے، وہ خاص وقت میں انڈے دے گی، اور اسی طریقے پر وہ گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، آپ دیکھو گے ہیں۔ لیکن انسان نے، اللہ تعالی نے عورت کو ایسا رکھا ہے کہ ہمہ وقت وہ پرکشش ہے، آپ کی بیوی ہر وقت پرکشش ہے۔ اور پھر دوسری چیزوں کی کشش کے اندر صرف باطنی چیز رکھی ہے کہ اس کے اندر خاص قسم کی علامات ہوتی ہیں، تو اس سے نر اس سے متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن عورت کے کپڑے تک میں کشش رکھ دی، اس کی چال میں کشش رکھ دی، اس کی ڈال میں، اس کی بات میں، گفتگو میں، تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ نہ رکے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا بنائی انسان کے لیے گئی دراصل۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو اصل میزبان ہے وہ ختم ہو جائے، مہمان ختم ہو جائے اور میزبان رہ جائیں صرف۔ تو بھی اتنا بڑا جو دسترخوان دنیا کا سجایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس پر سورج نکل رہا ہے، ساری خدمت، جانور تک، ہر چیز ہماری خدمت کے لیے ہے نا۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ کم ہو جائے، اس لیے ہر زمانہ میں کوئی زمانہ نہیں، ورنہ ہمارے ہاں بھینسوں کے بچے فلاں موسم میں ملے ہوں گے، یعنی لیاری بھینس جس کو کہتے ہیں، یعنی تازہ دودھ دینے والی فلاں مہینے میں ملے گی، لیاری گائے فلاں مہینے میں ملے گی، بکری آپ کو دودھ والی فلاں مہینے میں ملے گی۔ لیکن یہاں 12 مہینے بچے پیدا ہو رہے ہیں، 12 مہینے دنیا میں آ رہے ہیں، کیونکہ مقصود ہے، یہ انسان مقصود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر طرح سے عورت میں کشش رکھ دی، اس کی گفتگو میں بھی کشش، بات کرے ایسی ہنسی نہ معلوم ہو۔ اس لیے وہ کتنا مشہور قصہ من سنا ہے نا، کہ ایک عورت نے دعویٰ کر دیا اپنے شوہر کے خلاف قاضی کی عدالت میں، آواز بڑی خوبصورت تھی۔ لوگ کہتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ بھی علم ہوگا، جو پہلے گانے میں سنتے رہے، لتا منگیشکر ایسی کوئی عورت تھی ہندوستان کی، بڑی خوش آواز تھی، تو شکل اس کی بالکل بڑی خراب سی تھی جی، اور آواز اس کی بڑی خوبصورت تھی، اسی طرح وہ شکل اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے جب دعوے میں مدعیہ نے بات کی، مدعا لے آیا ہوا تھا، تو قاضی جو نا کہ دل پر اس کی آواز کا اثر ہو گیا، تو نے کہا نالائق، گدھا، بڑی گالیاں دی اس مرد کو، اتنی حسین و جمیل، آسمان سے حور اتری ہوئی تمہیں اللہ نے دی اور تو ایسی نہ قدری کرتا ہے۔ وہ سمجھ گیا یار اس نے تو آواز کا جادو جگا دیا۔ وہ جلدی سے آگے گیا اور جلدی سے اس کا نقاب اتار دیا۔ جب نقاب اتارا تو قاضی دیکھ کے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ آواز تیری مظلوموں والی ہے، چہرہ تیرا ظالموں والا ہے۔ ابن جوزی نے یہ ضم الحوا کا قصہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ فرمایا کہ آواز جو ہے نا وہ تو مظلوموں والی ہے، صوت مظلوم و وجہ ظالم، چہرہ تیرا ظالموں والا ہے، اور سب میں آتا ہے تیرا بندہ کو تجھ سے جان چھڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ تاکہ نسل انسانی چلتی رہے بقا کے لیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ بھی نسل انسانی کا ہوتا ہے، جس پر ہر چیز حملہ آور ہے۔
ہر شے نسل انسان کو غرق کرنے کے چکر میں، انسان خود بھی اور جانور بھی اور سورج بھی، گرمی پڑ جاتی ہے تو سمندر بھی، صحرا بھی، ہر شے۔ تو چونکہ اتنے زیادہ احتمالات تھے اس کے ختم ہونے کے، تو اس کے لیے کتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے کہ ختم کرتے کرتے بھی ختم نہ ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک طوفان آیا، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، لیکن پھر بقایا انسانی پھر ہے۔ نوح علیہ السلام طوفان آیا، سب ختم ہو گئے نا، 80 رہ گئے، پھر اللہ نے پھر بڑھائی نسل، 3 بیٹوں سے کی نسل پورے عالم پر چھا گئی، حام، سام، یافس، یہ یورپ والے سارے سامی، اور اس میں یہ عرب لوگ بھی شامل ہیں۔ ہم لوگ یعنی یافس سب چائنا سے اوپر سے لے کر ہم تک بر صغیر یہ یافسی ہیں، اور یہ پورا افریقہ دنیا کا بہت بڑا 200-300 ملک ہیں افریقہ میں، اور پھر شرقی افریقہ، غربی افریقہ، جنوبی افریقہ، شمالی افریقہ، افریقہ خود 4 بڑے بڑے ہیں، ان میں سب حامی، وہ حامی ہیں، یہ عرب سے لے کر یورپ کے اوپر تک یہ سامی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا یہ ہم یافسی ہیں، یافس کی اولاد میں سے 3 بیٹوں کی ایسی بڑائی، ایسی تیزی سے، بس بر و بحر پر قبضہ ہو گیا۔ دنیا میں کہیں چلے جاؤ انسان ملے گا، کہیں چلے جاؤ انسان وہاں رہ رہے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے یار یہ یہاں پر کس طرح رہ رہے ہیں، جنگلوں میں بھی رہ رہا ہے، صحرا میں بھی رہ رہا ہے، سمندروں میں بھی رہ رہا ہے، دریاؤں میں رہ رہا ہے۔ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ کشتی کے اندر ہی خاندان رہتا ہے، ہم نے دیکھا کہ بانس لگا کے نیچے سے دریا جا رہا ہے، اوپر مکان بنے ہوئے ہیں، بچے پھر کھیل رہے ہیں، اور باقاعدہ مکان ہے، گلی بنی ہوئی ہے، آ رہے جا رہے ہیں، اور پورا آدھا دریا کے اوپر مکان بنایا ہوا ہے، نیچے سے بہہ رہا ہے، بانسوں کے اوپر رہتے ہیں، رات کو اسی میں سوتے ہیں، اسی میں اٹھتے ہیں، کوئی ڈر خوف بھی نہیں، بچہ نیچے گر جائے گا، گر جائے تو کوئی پرواہ نہیں، تو مچھلی لے کے آئے گا اندر سے، کیونکہ پیدا ہوتی وہ کسی کہا تھا نا کشتی والے سے، ایک آدمی میرے جیسا آپ جیسا سوار تھا، انہوں نے کہا یار تیرا ابا کہاں مرا تھا؟ کہ دریا میں ڈوب کے۔ کہ تیرا دادا دریا میں ڈوب کے؟ اور پردادا دریا میں ڈوب کے؟ اوہ تو ڈر نہیں لگتا؟ اتنی نسلیں تیری اس میں غرق ہو گئیں۔ ان کا تیرا ابا کہاں مرا تھا؟ کہا ہمارے گھر میں۔ کہا دادا اسی گھر میں، پردادا تو نے گھر چھوڑ دی؟ تو میں کیوں چھوڑوں؟ تو یہ عجیب، تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ انسان یعنی انسان کی ہلاکت بھی، اور خود تتاری آئے تو کتنے قتل و غارت کیے انہوں نے، کروڑوں انسان قتل کر دیے۔ نازی جب آیا، نازی کروڑ انسانوں نے قتل کیے، کتنے بڑے بڑے ایسے لوگ آئے، معمولی بات تھی ایسے قتل و غارت کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نسل انسانی کے لیے، تو بیوی سے مقصود نسل ہے اصل میں، یاد رکھو نسل مقصود ہے کہ آپ کے آگے نسلیں چلیں، ان میں علماء پیدا ہوں، صلحاء اللہ والے پیدا ہوں، بادشاہ پیدا ہوں۔ فقیروں گھر میں بادشاہ پیدا ہو جاتے، یا جتنے بھی آپ بڑے بڑے ہمارے فاتحین ہیں وہ بالکل عام گھروں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، لیکن ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ پورا عالم کو انہوں نے نہ کوئی چنے چبا دیے کفر کو، اور اگر ان کا دیکھیں تو ایک عام گھر میں تھے، عام گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی اس کو، کہاں سے کہاں وہ چلے گئے، نوکر بن کر آئے تھے، بادشاہ بن گئے وقت، اللہ نے صلاحیتیں دی۔ تو بہرحال عجیب